بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 نومبر ہے، دن ہے ہفتے کا۔ دونوں جانب سے تیاریاں کر لی گئی ہیں 24 نومبر کے احتجاج کی۔ ایک طرف حکومت ہے اور دوسری طرف تحریک انصاف ہے۔ تحریک انصاف نے کیا تیاری کی ہے، حکومت کس طرح سے اس کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابھی سے چھاپے شروع ہو گئے ہیں گھروں پر، رات گئے بھی، صبح بھی، فجر کے وقت تک چھاپوں کا سلسلہ جاری رہا، اور ان میں مختلف کارکنان بھی ہیں، لیڈرز بھی ہیں، ان کو گرفتار کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں، کچھ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پھر مزید کیا کیا جا رہا ہے، کس طرح سے جیلیں خالی کروائی جا رہی ہیں، تھانوں کو خالی کیا جا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو گرفتار کر کے یہاں پر رکھا ہے۔ اس کا مطلب ایک تو واضح ہے کہ حکومت کو بھی رپورٹس ہے کہ لوگ نکلیں گے اور بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے، کہ ان کی جیلوں میں جگہ کم پڑ جائے گی، ان کے تھانوں میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ یہ تو حکومت کو بھی نظر آ رہا ہے کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے۔ کیا وجہ ہے، تحریک انصاف نے ایسی کیا تیاری کی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن پہلی خبر ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو انسداد دہشت گردی کا تحریری فیصلہ آیا ہے وہ بڑا اہم ہے، اور اس میں پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے عمران خان کے خلاف بنائے گئے کیسز بالکل ہی فارغ ہیں، اور اس میں پوری ڈیٹیل ہے کہ حکومت کس طرح چاہتی تھی کہ یہ جج صاحب ہی نہ ہوں، کوئی اور جج فیصلہ سنائے۔ اب یہ جو تحریری فیصلہ ہے اس میں پوری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں کہا گیا کہ عجیب بات ہے کہ پولیس افسران کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے سازش کی، سب کچھ کیا، تو انہوں نے اپنے افسران کو کیوں نہیں بتایا، پولیس اہلکاروں نے۔ عمران خان کی 9 مئی کے 4 مقدمات میں ضمانت کا تحریری فیصلہ جاری۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی 9 مئی کے 4 مقدمات میں ضمانتیں منظور کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے 5 صفحات میں مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان ان مقدمات میں نامزد نہیں تھے، نامزد ہی نہیں تھے ان مقدمات میں۔ بانی پی ٹی آئی کو ضمنی بیان کی روشنی میں نامزد کیا گیا، اور ان پر صرف مجرمانہ سازش کی حوصلہ افزائی کے الزامات، یعنی بعد میں ان کو شامل کیا گیا، اور الزام کیا تھا کہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی سازش کی۔ تحریر فیصلے میں کہا گیا کہ ریکارڈ کے مطابق پولیس آفیشلز نے اس سازش کو سنا، لیکن حیران کن طور پر پولیس حکام نے اپنے کسی اعلیٰ افسر کو اس سازش کے بارے میں نہیں بتایا۔ یعنی عمران خان جب یہ سازش کر رہے تھے تو اس وقت پولیس افسر نے وہاں پر سن لیا، پولیس اہلکاروں نے سن لیا، یعنی عمران خان کو سازش کرتے پولیس اہلکاروں نے سنا۔ اب وہ کس طرح سے انہوں نے سن لیا، وہ کمرے میں موجود تھے جہاں پر عمران خان تھے، یا کیا ہوا تھا؟ اچھا، پھر انہوں نے بتایا بھی نہیں اپنے افسران کو کہ جی عمران خان سازش کر رہا ہے، ہم نے سن بھی لیا ہے، کیونکہ وہ بڑی اونچی یا تو میگا فون پہ سازش کر رہے تھے یا ہمیں ساتھ بٹھا کر رہے تھے، ہم نے سن لیا۔ بہرحال فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کو یعنی عمران خان کو 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا، جس پر سپریم کورٹ نے نوٹس لیتے ہوئے گرفتاری سے متعلق کیس کا فیصلہ سنایا، جبکہ عمران خان نے سپریم کورٹ کے سامنے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 4 مقدمات میں ضمانتیں منظور کرنے کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا، اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا جو اس کے اہم ترین حصے تھے۔ اچھا، یہی نہیں ہے، 9 مقدمات کے حوالے سے جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی کے 16 کارکنان کو بے گناہ قرار دے دیا ہے، اور اس میں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراؤ کیس کی سماعت ہوئی۔ اے ٹی سی کے جج منظر علی گل نے کیس کی سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے 39 کارکنان عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر عدالت پیش ہوئے۔ جے آئی ٹی نے ملزمان کے خلاف تفتیشی رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ 16 ملزمان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا۔ یہ بھی ایک خبر آئی۔ اچھا، 24 نومبر کے احتجاج کی حکمت عملی تیار ہے، ڈی چوک پہنچنا ہے، کفن باندھ کر نکلیں، یہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے۔ اب حکومت کو اس سے بڑا خوف ہے کہ یہ جی کفن باندھنے کیوں بات کر رہے ہیں، یہ تو علی من گنڈا پور جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی مطالبہ تسلیم ہونے تک ہم واپس نہیں جائیں گے، تو یہ اب بڑا ایک خطرناک احتجاج کرنے لگے ہیں، اور یہ تو باز نہیں آ رہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی نے آخری کال دی ہے، علی من گنڈا پور نے کہا سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے۔ اس بار پنجاب بھی تیاری کر لے، انہوں نے پنجاب کے ہر رکن قومی اسمبلی کو 10 گاڑیاں اور ارکان پنجاب اسمبلی کو 5 گاڑیاں ساتھ لانے کی ہدایت کی ہے، اور کہا کہ اس میں اجلاس میں رئیس گوہر نے کہا کہ کارکنان قافلے کی شکل میں اسلام آباد پہنچے تاکہ پولیس گرفتار نہ کر سکے۔ جب ملک میں آئین اور قانون کی عملداری نہ ہو تو پھر احتجاج کا راستہ ہی بچتا ہے۔ اس وقت تک واپسی نہیں ہوگی جب تک مطالبات پورے نہ ہو جائیں۔ اپنے حلقوں سے 10,000 ورکرز کے ساتھ آئیں، بشرا بی بی نے کہا۔ اور پھر یہ جو اجلاس ہوا اس میں مرکزی رہنماؤں نے بھی شرکت کی ہے، اور اس میں شیخ فواز اکرم نے کہا جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے ہم واپس نہیں آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ تیاری کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس کی کیا تیاری ہے۔
احتجاج کو روکنے کے لیے اسلام آباد پولیس نے میٹنگ کی ہے اور اس میں فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد اور ارد گرد کے تمام تھانے خالی کرانے کا حکم دے دیا کہ تھانے خالی کر دو، تاکہ تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران جیلوں میں جگہ موجود ہوں اور کارکنان کو گرفتار کر کے بند کیا جا سکے۔ اس کا مطلب اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے کہ ان کو تھانوں میں بند کرنے کے لیے تھانے خالی کر دو، ان کو وہاں بند کریں۔ پھر اسلام آباد اور ارد گرد کے جیل خالی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تھانوں میں بھی بالکل ہمیں جگہ خالی چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ اچھا، رہائیوں کی خبریں مسلسل آ رہی ہیں۔ اب 5 اکتوبر کے احتجاج میں گرفتاری اور نصف درجن سے زائد مقدمات میں 42 دن تک قید کاٹی۔ مسرت چیمہ صاحبہ نے اب ٹویٹ کیا ہے رہائی کے بعد، اور ان کی آج رہائی ہوئی ہے، اور پھر بڑی تعداد میں وکلاء اور لوگ علاقے کے ان کے ساتھ وہاں پر پہنچے ہیں، پھولوں کے ہار ان کو پہنائے گئے ہیں۔ اب آ جائیے جناب تیاری پر۔ پی ٹی آئی کی 24 نومبر کے احتجاج کی حکمت عملی، اراکین پارلیمان کو خصوصی ٹاسک دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی آپ نے ویڈیوز بھی بنانی ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ مثال کے طور پر عمران خان کا پیغام ہے کہ تمام ممبران اسمبلی 5-5 ہزار بندہ لے کر اسلام آباد پہنچیں گے، کوئی گرفتاری کا بہانہ نہیں ہوگا کہ جی پہلے گرفتار ہو گئے ہیں اور وہ جی ہمارے گھر چھاپا پڑا تھا ہم گرفتار ہو گئے تو آپ پہلے ادھر ادھر ہو جائیں۔ تمام لوگ اپنے قافلوں کی ویڈیوز بنائیں گے اور قافلوں کی بنیاد پر یعنی ان کی بنیاد پر کل کو ٹکٹ دیے جائیں گے جب بھی الیکشنز ہوں گے۔ یہ بشرا بی بی نے وہاں پر اعلان کیا کہ عمران خان نے یہ بات کہی ہے۔ اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نے یعنی ویڈیوز جب بنانی ہے تو اس طرح کے گرفتاری سے بھی بچنا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر آنا ہے۔ باقاعدہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ ملک کے لیے نکلنا ہے، لہٰذا 24 نومبر کو سب نکلیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جی تمام ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کم از کم 5000 افراد اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کارکن پشاور موڑ سے اکٹھے ہو کر آگے بڑھیں، اور کارکنوں کو کپڑے، کھانے پینے کا سامان، موبائل چارجر ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزراء ہاؤس میں ہونے والے اجلاس کی اندرونی کہانی کے مطابق پارٹی قیادت نے ہدایت کی ہے کہ اس بار کسی سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ارکان اسمبلی، ٹکٹ ہولڈر اور پارٹی عہدیداروں کو احتجاج والے دن موبائل پر ویڈیوز بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گاڑیوں کے اندر بیٹھ کر ورکرز کی ویڈیوز بنائیں اور ان کو محفوظ رکھیں، اور جناب 24 نومبر کے حوالے سے لاہ عمل طے کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکیں۔ تو دونوں طرف سے جناب تیاریاں ہیں۔ جہاں تک بات ہے عمران خان کی، تو یہ بھی خبر آئی کہ عمران خان سے جب پوچھا گیا کہ جی اگر ہم وہاں جا کر بیٹھتے ہیں اور پھر کوئی مذاکرات کی بات کی جاتی ہے تو کون کرے گا مذاکرات، تو عمران خان نے کہا ہے جس نے اب بات کرنی ہوگی براہ راست مجھ سے آ کر کرے، یہ عمران خان نے کہہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب عمران خان کو آفرز تو اب بھی ہیں، پہلے دن سے تھیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے، سن لیجئے کہ سہیل وڑائچ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کی آفر کی گئی تھی لیکن وہ اپنا مینڈیٹ واپس مانگ رہے ہیں۔ مینڈیٹ واپس دینے کا مطلب ہے عمران خان کی حکومت، اور اس کا مطلب یہ کہ جی مقتدرہ کے ساتھ تناؤ میں اضافہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے جو اقتدار میں آ کر بیٹھ گیا ہے وہ تو واپس کہاں کرتا ہے، تو اس لیے اب عمران خان جب جیت گئے تھے الیکشنز تو اس کے بعد سے ان کو آفر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کیا آپ کے نزدیک ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی کسی پالیسی کے اوپر، کیونکہ بہرحال اتنا لمبا ہوتا جا رہا ہے، مطلب there is no light at the other side۔ اچھا، یہ اب منیر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ نہیں سمجھتے کہ دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے، اتنازع لمبا ہو رہا ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے، تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو اب یہ مکمل طور پر مسترد کر دیا، جس کے بعد یہ سنیے کیا آفر بنی گالہ ٹرانسفر کیا جائے اور ایک دھاندلی کا کمیشن بنایا جائے۔ یہ جب الیکشن ہوئے تو عمران خان کو آفر کی کہ دھاندلی کمیشن میں آتے ہیں، آپ کو بنی گالہ شفٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ جیت گئے ہیں۔ پر تیار ہو گئی تھی کہ خان صاحب کو بنی گالہ ٹرانسفر کیا جائے اور ایک دھاندلی کا کمیشن بنایا جائے، لیکن ظاہر ہے اس کے جواب میں خان صاحب کو اس سسٹم کے ساتھ چلنا تھا۔ خان صاحب نے اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا، جس کے بعد اب ایک ہی آپشن تھی کہ اگر خان صاحب کی بات مانتے ہیں، اگر فرض کریں خان صاحب سب سے پہلا ان کا مطالبہ ہے میرے مینڈیٹ کو تسلیم کرو۔ مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری میجورٹی دو۔ ہماری میجورٹی دینے کا مطلب ہے شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کی کولیشن کی گورنمنٹ ختم۔ اب یعنی وہ جیتے ہوئے ہیں، ان کے پاس میجورٹی آ جائے گی تو یہ گورنمنٹ اب میں آ کر بیٹھے گئے ہیں، ان کو اس لیے نہیں بٹھایا گیا۔ تو عمران خان اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور یہی 24 نومبر کو احتجاج کا مقصد ہے۔ اور اب ہر آنے والے دن آپ دیکھیں گے مزید خرابیاں ہوں گی، مزید گرفتاریاں ہوں گی، تیاریاں ہوں گی، لیکن یہ سب پہلے بھی حکومت کر چکی ہے۔ اور یہ جو ابھی انٹرنیٹ کو بند کیا جا رہا ہے، وی پی این کے استعمال کو بند کیا جا رہا ہے، اس کو غیر شرعی قرار دیا جا رہا ہے، جس پر اب مولانا طارق جمیل بھی آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بات ہی غلط ہے کہ جی وی پی این کے استعمال کو غیر شرعی قرار دیا جانا اور یہ سب کچھ۔ تو پوری دنیا میں ہمارا مذاق بھی اڑ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کہاں ترقی کرے گا، کس طرح یہ آگے بڑھے گا، جہاں پر یہ صورتحال ہوگی انٹرنیٹ کی، ٹیکنالوجی کی۔
تو وہاں تو کوئی آ کر انویسٹ نہیں کرے گا، آپ جس طرح سے مرضی کرتے رہیں۔ تو ابھی IMF کے حوالے سے بھی اسی طرح خبریں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے بیرونی فائنینسنگ کا انتظام ابھی تک نہیں کیا، ٹیکس مزید لگائیں اور آپ نے دوست ممالک سے کہیں وہ آپ کی مدد کریں، ابھی تک کوئی مدد کو نہیں آ رہا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔